بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک شخص ان لوگوں میں سے ایک ہوگا جن کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہوگا اور مختلف قسم کی مالیات اور مال و دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ قیامت کے روز اسے لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے تو مالدار شخص ان کو پہچان لے گا۔ اللہ رب العزت کا مالدار سے سوال ہوگا، تم نے یہ نعمتوں کو کس چیز میں لگایا تھا؟ وہ شخص کہے گا کہ کوئی ایسا مصرف خیر جس میں خرچ کرنا آپ کو محبوب ہو میں نے نہیں چھوڑا۔ ہر کار خیر میں آپ کی رضا کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کیا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، تو بولا میرے لیے تو نے خرچ نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا۔ تیرے متعلق یہ کہا جائے گا کہ سختی ہے، چنانچہ کہا جا چکا اور تیرا مقصد پورا ہو گیا، یا اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے، چنانچہ تعمیل کر دی جائے گی۔ مال بڑے وبال کی چیز ہے، اس کو دھیان کر کے حلال کے ذریعہ کمانا اور پھر اس میں سے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا اور گناہوں میں خرچ نہ کرنا بڑا کٹھن کام ہے۔ اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور مال ہونے پر اپنی خواہش یا اولاد بیوی کی فرمائش پر دنیاوی رسم و رواج سے دب کر گناہ کے کاموں میں روپے کو لگاتے ہیں۔ زکوٰۃ بہت صحیح حساب کر کے اکثر مالدار نہیں دیتے۔ ہزاروں شخص جن پر حج فرض تھا بغیر حج ادا کیے مر جاتے ہیں، اور مالداروں کے لیے گناہوں کے مواقع بہت زیادہ ہیں جن میں مال لٹاتے اور لگاتے ہیں۔ دوزخ میں مالدار زیادہ ہوں گے اور حساب کی وجہ سے جنت میں جانے سے پہلے دروازے پر اٹکے ہوئے ہوں گے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دوزخ میں عورتوں کی تعداد بہت بھاری ہوگی۔ ان کے دوزخ میں جانے کا سبب بھی ابھی حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ریشم اور سونے کے چکر میں رہ کر اللہ تعالی جل شانہ سے غافل نہ رہیں۔ عورتوں میں کپڑے اور زیور کی جو حرص ہوتی ہے اس کو کون نہیں جانتا۔ کپڑے اور زیور کے لیے شوہر کو حرام کمانے، رشوت لینے، ادھار لینے پر مجبور کرتی ہیں۔ کپڑے اور زیور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پہنتی ہیں۔ ایک محفل میں ایک جوڑا پہن کر گئی، وہ جوڑا دوسری محفل میں جانے کے لیے اس جوڑے کو پہن کر آر اور بے عزتی سمجھتی ہیں، اور گرمی کے بہانے گلے میں پہنے زیور لوگوں کو دکھانے کے لیے گلا کھول کر دکھاتی ہیں۔ کبھی زیور کے ڈیزائن پر بحث، اپنے زیور کے انوکھے ہونے کی تعریف کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بھی عورت دکھاوے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی اور حرام کمائی سے بنے ہوئے زیور باعث عذاب ہونا ظاہر سی بات ہے، لیکن جو زیور حلال کمائی کا بنتا ہے اس کی زکوٰۃ نہ عورتیں ادا کرتی ہیں نہ ان کے شوہر ادا کرتے ہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ آخرت میں وبال اور عذاب بنے گا۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عورتوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں دوزخ میں زیادہ جانے والی کیوں ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم لعنت فکار بھیجنے کا مشغلہ بہت رکھتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہو۔ ناظرین گرامی، مالدار لوگ جنت میں جانے کے لیے جنت کے دروازے پر اٹکے ہوئے ہوں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں، خبردار، بہت سے لوگ جو دنیا میں کھاتے پیتے اور نعمتوں میں رہنے والے ہیں آخرت میں ننگے بھوکے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ خبردار، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عزت دار بنا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، جس کا پتہ ان کو آخرت میں چل جائے گا۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں جو انکساری کے باعث
اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو عزت دار بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کی تواضع اور انکساری و عاجزی ان کو جنت میں پہنچا دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے مال و دولت اور رزق دیا اور اس شخص نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے روز اس کا مال و دولت گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر ابھرے ہوئے 2 نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ توق بنا کر اس مالدار کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی دونوں باہوں کو جکڑ کر کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیات کریمہ پڑھی۔ اس آیات کریمہ کا مضمون یہ ہے، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا تھا، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال جان ہے۔ انہیں ان قریب قیامت کے روز اس مال کا طوق پہنایا جائے گا۔ ایک حدیث مبارک ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے روز اللہ تعالی جل شانہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور محشر والوں سے اسے پوشیدہ کر کے فرمائیں گے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، جی ہاں اے رب الجلال یاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی جل شانہ اس سے گناہوں کا اقرار کریں گے اور وہ اپنے دل میں یقین کر لے گا کہ میں برباد ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور ان گناہوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور اب میں بخشش کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اسے عنایت کر دیا جائے گا۔ لیکن کافر اور منافق لوگوں کی تشہیر کی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب العزت کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت اور تکبر اتراوے کا لباس پہنا، اللہ رب العزت قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ذرا سی زمین بھی بغیر حق کے لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 21 بال زمین بھی غریب کی زمین پر قبضہ نہ حق قبضہ کیا، اسے 7ویں زمین کے آخر تک کھود کر دھنسا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے روز ختم ہونے تک، جب تک لوگوں میں فیصلہ نہ ہوگا، وہ 7ویں زمین اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دی جائے گی۔ دوزخ میں اکثر عورتیں اور مالدار جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا اس میں اکثر تنگ دست ہیں، اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو دیکھا اس میں اکثر عورتیں اور مالدار تھے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہوا تو بلند مرتبہ والے جنتی فقراء مہاجرین اور مومنین کے نابالغ بچے تھے، اور جنت میں سب سے کم مالدار کی عورتوں کی تعداد تھی۔ اس وقت مجھے بتایا گیا، مالداروں کا حساب دروازہ پر ہو رہا ہے اور ان کو پاک صاف کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو دنیا میں سونے اور ریشم نے خدا سے اور خدا کے دین سے غافل رکھا، اس لیے یہاں ان کی تعداد کم ہے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں، کسی نہ حق کو ہمارے حصے میں نہ ڈالے، اور جتنا دیا سرکار نے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔